ابراہیم علیہ السلام نمرود کی سائیکولوجی کو سمجھ رہے تھے اور ایک اسٹرانگر آرگیومنٹ میں موو ہوئے۔ انہوں نے کہا، میرا رب سن کو ایسٹ سے رائز کرتا ہے اور ویسٹ میں سیٹ کرتا ہے۔ کیا تم سن کو وہاں سے رائز کر سکتے ہو جہاں وہ سیٹ ہوتا ہے؟ نمرود کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اس نے حکم دیا، گیٹ آؤٹ آف مائی پیلس ایٹ ونس۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ although انہیں اللہ کی ایبلٹی پر کوئی شک نہیں تھا to give life and to give death. He wanted to witness it with his own eyes. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کیسے آپ مردے کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے رسپونڈ کیا، اے ابراہیم، کیا تمہیں وشواس نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، مجھے وشواس ہے، لیکن میرے دل کو آرام مل جائے گا اگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا، 4 برڈس کو لے لو اور انہیں پیس میں کاٹ دو، پھر سارے پیسز کو مکس کر دو اور پیسز کو الگ طریقے سے رکھ لو۔ اس کے بعد ان برڈس کو اپنے پاس بلاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایگزیکٹلی ویسا ہی کیا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے برڈس کو بلایا، وہ سارے برڈس ان کے پاس اڑتے ہوئے گئے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے کہا، یہ جان لو اللہ از آل پاورفل اینڈ وائز۔ اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام ایز بیبلون کو چھوڑ کر ایک ہولی لینڈ کو آف شام میں موو ہوئے۔ جب وہ شام کے راستے میں تھے، وہ ایک ہرن نام کے پلیس میں رکے، جہاں وہ سارا نام کی ایک ویمن سے ملے۔ ابراہیم علیہ السلام واز بلیسڈ ود پروفاؤنڈ ڈیبیٹنگ پاورز۔ جب وہ چائلڈ تھے، اپنے فادر سے، ارلی یوتھ میں لوگوں سے، آئیڈل ڈسٹرائے کرنے کے بعد ینگ مین میں نمرود سے، ہر بار انہوں نے ڈس بلیور ڈم پورٹ کر چھوڑا۔ فائر سے میریکل سروائیول کے بعد ابراہیم علیہ السلام اپنی نیفیو کے ساتھ ایکمپنیڈ تھے۔ ہرن بھی ڈس بلیور سے بھرا ہوا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملی۔ ایونچولی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرو بلیور بن گئے اور وہ ایک دوسرے سے میرڈ کر لیے۔ ان دا مین ٹائم لوط علیہ السلام کو اللہ سے اپنی پروفٹ ہوڈ ہونے کا ریولنس ملا اور انہیں سودون کے لوگوں کو گائیڈ کرنے کا مشن میں نکل جانے کو کہا گیا۔ Thus, لوط علیہ السلام departed on his mission and ابراہیم سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایجپٹ مائیگریٹ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایجپٹ پہنچے۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہت حسین تھے۔ ان فیکٹ وہ اس وقت کی سب سے خوبصورت ویمن تھے۔ ایٹ دیٹ ٹائم ایجپٹ میں ایک ٹیران کنگ تھا جسے بیوٹیفل ویمن بے حد پسند۔ ایک سولجر نے کنگ کو انفارم کر دیا دیٹ ایک مین جسے ابراہیم کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک چارمنگ لیڈی ہے۔ کنگ نے اپنے آدمیوں کو آرڈر دیا، جاؤ اس ویمن کے بارے میں انکوائری کرو، اگر وہ شخص اس کا شوہر ہوا تو اسے مار دینا اور اس ویمن کو میرے پاس لے آنا۔ اس کے لوگ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکوائری میں نکل گئے۔ بٹ مین ٹائم جبرائیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں پوری سچویشن سمجھایا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنگ کو سمارٹلی رپلائی دیا کہ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سسٹر ہیں۔ پھر انہوں نے ساری میٹر سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا، اے سارہ، اس دنیا میں اور کوئی بلیور نہیں ہے سوائے تمہارے اور میرے۔ اس آدمی نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، میں نے ان سے کہا کہ تم میری سسٹر ہو، تو تم میرے اسٹیٹمنٹ کو نہ جھٹلانا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اور ایکچولی میننگ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کی پروجینی سے یہ دونوں ہی صرف بھائی بہن ہیں جو اللہ پر بلیو کرتے ہیں۔ کنگ نے سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ جب سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس لے کر جایا گیا، کنگ ان کا ہاتھ پکڑنے چاہ رہا تھا۔
سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ سے ان کی چیسٹٹی کی حفاظت کی دعا کی تو کنگ پیرالائزڈ ہو گیا اور موو نہیں کر پایا۔ کنگ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رو رو کر منت کرنے لگا کہ وہ ان کو ریلیز کر دے اور وہ انہیں کبھی ہارم نہیں کرے گا۔ سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعا کی، پھر اللہ نے اس کنگ کو معاف کر دیا، لیکن اس کنگ نے اپنا پرومس توڑ دیا اور پھر سے انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ اس بار وہ پہلے سے بھی زیادہ پیرالائزڈ ہو گیا۔